اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں یہ صاف، یہ تو ویسے بہت ہی صاف ستھرے ہوں گے. اگر یہ اکتوبر کی بات، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں اس کے ہم خلاف ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشلی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے ہم. بلاول صاحب کی جب کہ دیکھیں میں تو خلاف ہوں، انسان ہی نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ بتائیں جی آپ سے ملا، یہ کوئی بات کا حصہ ہے وہ تو. السلام علیکم ناظرین، جب سامنے پڑھے لکھے اور پروفیشنلز لوگ ہوں تو جاہل انسان ایسے پھنستا ہے. آج بیرسٹر احتشام کے پروگرام میں لطیف کھوسہ کا مقابلہ مولوی ڈیزل کے کرندے حمداللہ کے ساتھ ہوا. حمداللہ نے اتنی بونگیاں ماری کہ بیرسٹر احتشام اور لطیف کھوسہ کہے لگاتے رہے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. کیا الیکشن کرانے کے لیے صاف اور شفاف کا ہونا شرط ضروری ہے یا نہیں؟ تو جب ضروری ہے تو الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن میں نہیں کرا سکتا. اور گزشتہ 4 سال کی لڑائی بھی آپ کے سامنے ہے، 126 دن کا دھرنا بھی آپ کے سامنے. الیکشنز اب نہیں ہوں گے. میری بات تو سنیے نا. اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں یہ صاف، یہ تو ویسے بہت ہی صاف ستھرے ہوں گے. اگر یہ اکتوبر کی بات کرتے ہیں پھر میں اکتوبر کی بات، یہ تو 10 سال تک نہ کراؤ گے، شفاف نہیں ہونے. کچھ زیادہ ہی صاف ستھرے ہو جائیں گے. ضیاء الحق نے یہی کیا، ایسی صفائی ہوئی ہے، یہ کچھ زیادہ ہی صاف. شام بھائی میری بات سن. ابھی کوسہ صاحب نے جتنی بھی بات کی آپ نے ایک بار بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. آپ مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں. اچھا اس پہ اگر مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی کسی بات سے اختلاف نہ ہو، آپ کو میں کراس کوسچن اگر کر دیا تو کمپیریزن نہ ڈرا کریں. سر میں نے کر دیا بات. 90 دن کے الیکشن سے پہلے صاف اور شفاف الیکشن ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ بولیں آگے، آپ بولیں. میں نہیں انٹرپٹ کرتا. یعنی وہ ارٹیکل ہے کہ 90 دن کے الیکشن کے لیے آپ کو صاف اور شفاف الیکشن کرانا کرے گا؟ یہ الیکشن کمیشن کرائے گا. اچھا، لیکن وہ اختیارات وہ کرا رہا ہے صاف مجھے بتائیے، یہ اختیارات جو الیکشن کمیشن کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ نے لیے، تو کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ہے؟ اور یہ میں نہیں کہتا، الیکشن کمیشن نے خود نظر ثانی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم خود الیکشنز کو کنڈکٹ کریں گے. الیکشن کمیشن، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشنز کروائیں. الیکشن کمیشن نے پھر نظر ثانی کیوں کیا کہ میرے اختیارات تو آپ نے لیے؟ وہ اس لیے کیونکہ بتائیں جی آپ سے ملا، یہ کوئی بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، 2 تائی کی بات کرتے ہیں، مردم شماری شروع ہے، خانہ شماری پر حلقہ بندی. کیا آپ 2 صوبوں کے کنکلوڈ کریں؟ ذرا آپ کا پوائنٹ کیا تھا؟ آپ 2 صوبوں کے انتخابات پرانے مردم شماری پہ، آپ کا پوائنٹ اور آگے 2 صوبوں اور جنرل کا نئے پر، کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ ایک بات. اب آئیے میں آپ کی بات مانوں یا وزیر قانون کی بات مانوں؟ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، یہ جو قانون پاس ہوا، وزیر قانون سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس قانون سے نہ ترین مستفید ہو سکتا ہے نہ نواز شریف مستفید ہو سکتا ہے. جھوٹ بس میں ویسے اس سے اتفاق، یہ باتیں ہو گئی. جھوٹ بول رہے ہیں. اب آئیے، لیکن رانا ثناءاللہ نے پھر آج کیوں کہا ہے؟ دیکھیں نا کھوسہ صاحب، حالانکہ مجھے وزیر قانون کی بات کرتا ہوں. سر میری بھی تو بات، کوئی بات تو سن لیں. کھوسہ صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے. میں یہ بات جو اعظم وزیر تارڑ صاحب نے کہی ہے نا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یا ترین صاحب اس قانون سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں کم از کم. مطلب کہ اگر یہ قانون بن بھی جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو سٹے نہیں کرتی، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی. لیکن آج رانا ثناءاللہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اسی قانون کی بنیاد پہ انہوں نے دیا کہ 15 دن کے اندر نواز شریف صاحب کی طرف سے نظر ثانی کی ایک درخواست دی جائے گی. تو وہ کیوں انہوں نے پھر دیا اگر وزیر قانون یہ کہہ رہا ہے؟ ایک بات، صرف وہ نہیں، 250-300 بندہ آئے گا جنہوں نے میرا نہ ثناءاللہ صاحب اور وزیر قانون کی بات جب آتی ہے، آپ وکیل ہے، میں ایک وکیل نہیں ہوں، آپ ماہر قانون ہیں. آپ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سے زیادہ وزیر قانون کی بات، وہ بھی کہتا ہے میں وکیل ہوں. نہیں، وہ وزیر قانون ہے، وہ بھی کہتا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس کا ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. جہاں تک آپ نے بات کی آئیڈیولوجی کی، ایک ہی پارٹی کے 2 بندے ہیں، ایک کچھ اور بات کر رہا ہے، دوسرا کس کی دیکھیں نا، میں وزیر قانون کی مانتا ہوں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگلا پروگرام ہم کریں گے، حمداللہ صاحب ہوں گے، نواز شریف کی پٹیشن آئی ہے. سپریم کورٹ میں حکومت کی نمائندگی وزیر قانون کرتا ہے، جوڈیشل کمیشن میں وزیر قانون کرتا ہے یا رانا ثناءاللہ کرتا ہے؟ اگر نواز شریف نے کی ریویو وزیر قانون کرتا ہے تو میں وزیر قانون کی بات مانتا ہوں. میں وزیر قانون کی بات مانتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ آڈیولس کی بات آئی، اور اگر کل کو ہوگی پٹیشن تو نہیں، آپ تو چلیں وزیر قانون کل تو ہو گئی. نہیں، اگر کل پھر کیا کریں گے؟ کل اگر پیٹیشن ہو گئی، بالکل جب ہو گئی پھر مجھے بلاؤ، پھر مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا.
ابھی تو نہیں ہوئی ہے نا, ابھی تو نہیں ہوئی ہے. نہیں, پھر آپ سے جب کیا ہوگی, پوچھیں گے؟ جب پھر تو ہوگی, جو کرے گی سپریم کورٹ کرے گی. جب ہوگی, پھر یو ٹرن ماریں گے. نہیں, جب ہوگی پھر مجھ سے سوال کریں. اچھا, ابھی میرا تک ہوا ہی نہیں ہے. سوال دھرنے سے متعلق تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک. دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں اس کے ہم خلاف ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشلی اسٹیبلشمنٹ ہو, اس کے ہم خلاف ہے. میرے مطابق اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی, حکومت آپ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے وجود کے بعد آئین بنا ہے میرے بھائی, پارلیمنٹ کے بعد آئین بنا ہے. اللہ کی 73 کا آئین اس وقت بنا جب پارلیمنٹ تھا. پارلیمنٹ تھا, آئین نہیں تھا, لیکن پارلیمنٹ بنا پھر آئین بنا. تو پارلیمنٹ کے لیے خالق آئین ہے اور تمام اداروں کے لیے خالق پارلیمنٹ ہے. اپنی تخلیق اپنے خالق کے مجازی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. اچھا, بچے باپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. آپ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ درست ہے اس حد تک کہ پارلیمنٹ اس حساب سے مطلب کہ سپریم ہے کہ آئین کا خالق ہے. چاہے تو آئین کو بدل سکتی ہے لیکن 2/3 آئین کس نے بنایا ہے؟ 2/3 اکثریت سے. میں نے بتایا جو آپ کی اس وقت پارلیمنٹ ہے نا, مجھے بتایا آئین کس نے بنایا. اس کے سامنے آئین زیادہ سپریم ہے. آپ آئین کا کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. جینا ہاؤس پر حملہ ہوا, بہت قابل مذمت ہے. کور کمانڈر ہاؤس پہ جہاں بہت قابل مذمت ہے. وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین ہی کو توڑ دیا ہے. وہ کیا ہیں جنہوں نے پورے جناح کے پاکستان کو تباہ کر کے اس کیفیت پہ لا کے آج کھڑا کر دیا ہے کہ آج پاکستان کے لیے پاکستانیوں کا پاکستانی کہلانا شرمندگی کا باعث دنیا ساری میں بن رہا ہے. جو ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں, آپ دنیا کے کسی جو ہے اس میں چلے جائیں, آپ کے جو ہے نہ صرف جس طرح سے کنگز پارٹی بنائی جاتی ہے اور جس طرح سے کنگز پارٹی توڑی جاتی ہے, عمران خان کو بھی اب وہ توڑ رہے ہیں. اب جو ہے ترین صاحب کو لا کے ایک کنگز پارٹی بن رہی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے سیاستدانوں کو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریہ, کسی کو ہم محب وطن کا سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. پاکستان آج کے سال کیا یہ پاکستان کی سرزمین اس سرزمین بے آئین نہیں ہے آج؟ کیا 2/3 پاکستان میں نہ تو ہم جمہوری کو حق دینے, ووٹ کا حق دینے کو تیار ہیں, نہ ہم 2 پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کا عوامی اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار ہیں, نہ وہاں حق کے حکمرانی عوام کو دینے کو تیار ہیں. 2/3 پاکستان کا جنہوں نے حشر کیا ہے ان سے نہ پوچھیں پی ڈی ایم کی جو اس وقت حکومت ہے, کیا وہ پھر دہشت گرد نہیں ہے؟ اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر یہ پی ڈی ایم کیا ہے جنہوں نے آئین ہی کو دھجیاں اڑا کے. ضیاء الحق تو چلیں ڈکٹیٹر تھا, اس نے کہا یہ آئین کیا ہے, کاغذ کے چند پرزے ہیں, جوتے کے نوک پہ رکھ کے جو ہے اڑا دیا, بکھیر دیا. پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے بھی تو جوتے کے نوک پر رکھ کے آئین کو جو ہے اڑا دیا. اور عدلیہ کی تضحیق جس طرح سے اس حکومت نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے, آج جو ماشاءاللہ شبھ خیالات خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے وہ بھی سننے لائق ہیں. اپنے من پسند اگر جج بٹھا دیں اور فیصلہ کروا دیں تو ٹھیک ہے. اگر کمیٹی اپنی من پسند بنا کے ایک جو ہے آڈیو لیکس کی بنا دی ہے وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. حالانکہ آج تک پریسیڈنس میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے سٹنگ جج اور 2 صوبوں کے چیف جسٹس بنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پوچھے ہوئے کبھی اس طرح سے کمیشن بنائی جائے, آج تک نہیں ہوا اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. پاکستان میں آئین کی بالادستی چلے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, دیٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں مذاکرات کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے یار. اگر ہم مذاکرات بھائی نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی اور طاقت کو, قوت کو آپ مدعو کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو طاقت آلریڈی جو کنگز پارٹی بن رہی ہے. کنگز پارٹی یہ کنگز پارٹی ہی ہے. ہاں تو اور کیا ہے, کنگز پارٹی ہے. میرا خیال ہے بلاول صاحب پہ بھی بڑی شفقت ہو رہی ہے. بلاول صاحب کی شفقت دیکھیں, میں تو خلاف ہوں. جو وفا نہیں کر سکتا وہ تو انسان ہی نہیں ہے, انسان ہی نہیں ہے وہ. اگر یہ جس طرح سے آپ لوٹے بنا کر اور ٹرن کوٹ بنا کر اور ویلکم کرتے ہو جفیاں, آپ ان کو بغل گیر ہو کر اپنی فولڈ میں لے لیتے ہو,
بھائی یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں, یہ وہ اڑتے پرندے ہیں ڈیپوٹیشنسٹ جو اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے جاتے ہیں. ان کو جہاں ڈیپوٹیشن میں بھیجا جائے یہ اسی طرف جو ہے ماشاءاللہ جاتے ہیں. ابھی تک کیوں نہیں سمجھ آ رہا سیاستدانوں کو؟ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کسی اور پارٹی کے ساتھ یہی ہوگا. کل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے پھر؟ حالانکہ سبھی کے ساتھ ہو چکا. بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس وقت ساری پارٹی چھوڑ گئی. مصطفیٰ کھر گیا, مصطفیٰ جتوئی گیا, اس وقت کوثر نیازی گیا, سارے گئے. ایک این پی پی بن گئی, نیشنل پیپلز پارٹی بن گئی. مصطفیٰ جتوئی کو پرائم منسٹر بھی بنا دیا گیا. کھر صاحب کو جو ہے واٹر اینڈ پاور کا فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا. ان کو وزارتیں دے دی گئی. پیپلز پارٹی کو کرش کر دیا گیا. لیکن کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ اس وقت بھٹو کو پھانسی دے کر لوگوں کے دلوں کی آواز دھڑکن بن گیا. آج بھی بھٹو اس طرح زندہ ہے. رانی شہید بے نظیر بھٹو. یہ لیاقت علی خان سے شروع ہوا سلسلہ. تو کیا اس طرح سے آپ پارٹیاں بنانے, اس طرح سے پارٹیاں کو ختم کرنے, -1 کے فارمولا کو؟ کل قانون بنا ہے, اس سے نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ کھل سکتا ہے کہ نہیں کھل سکتا؟ ذرا آپ کا کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں کیا ہی اس لیے, یہ قانون تو پرسن اسپیسیفک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ قانون کو اس کسوٹی پر لے کر آئیں, آئین کی کسوٹی پر, تو یہ 1 سیکنڈ نہیں لگتا اس کو اڑا کے پرے مارے گی جب بھی یہ جوڈیشل اسکروٹنی میں جائے گا. آپ آرٹیکل 188 کی ترمیم کر رہے ہیں, آپ آرٹیکل 184(3) میں ترمیم کر رہے ہیں. کیا آئین میں آپ ترمیم اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور نام اس کا دیا ہے ٹو امپاور دا سپریم کورٹ اینڈ میک اٹ مور پاورفل اینڈ افیکٹو. او بھائی, اینڈ انلارج دا جورسڈکشن. انلارج دا جورسڈکشن, کیا بات ہے. لیکن اس میں جو 60 دن والا ہے, 60 days فرام دی اوریجنل آرڈر ریویو پٹیشن, تو مجھے لگتا ہے وہ نواز شریف صاحب اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. 60 days کی اس میں سیکشن 6 لمیٹیشن کا جو سر نہیں, وہ ایک آخری شک ہے. اس سے پہلے کی شک پڑھیں کہ آل پریویس, اس سے پہلے کی 5 ہے آپ کے پاس. چھوٹا سا اس وقت تو نہیں ہے, لیکن وہ سیکشن 5 جو ہے اس میں ایک پروویزو تو ہے. ناظرین, جہاں عمران خان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے, انہیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے, دوسری طرف پی ڈی ایم اور امپورٹڈ سرکار سرعام عام عوام پر تشدد کر رہی ہے, ظلم کر رہی ہے, قانون و آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے, اور انہیں نہ ہی دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی پوچھنے والا ہے. پوری دنیا کی نظر میں اور قانوناً پی ڈی ایم کا جو طریقہ کار ہے وہ قابل مذمت ہے. پی ڈی ایم کا بھی کڑا احتساب ہونا چاہیے. یہ سارا قانون انہوں نے صرف عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.